اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یتبعوا اور نہیں وہ پیروی کرتے اکثرہم اکثر ان کے الا ظنا مگر گمان کی ان الظن بے شک گمان لا یغنی نہ کام آئے گا من الحق کی حق کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ علیم اللہ خوب جانتا ہے بما یفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھوڑ کر، اللہ کے رسولوں کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کی یہ نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر یہ اپنے گمان سے کام لیتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو گمان کرتے ہیں، گمان سے کام لیتے ہیں، یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتا ہے۔ تو دیکھیں جیسے قرآن مجید کی کتنی فضیلت ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، الف علیحدہ سے، لام دوسرا اور میم تیسرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ قرآن کو پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، قرآن شفا ہے، قرآن پڑھنے سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے جب انسان کو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو انسان کا یقین توکل اللہ کی ذات پر بڑھ جاتا ہے کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ قرآن کیوں پڑھتی ہیں؟ تو آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، لیکن آپ کہیں کہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ میری امی پڑھتی تھی۔ تو دیکھیں اس کی فضیلت کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی صرف اپنے پاس سے ہی یا جو ہمارے بزرگ کرتے آئے یا والدین کرتے آئے، تو دیکھیں اس کے پیچھے وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے۔ اگر یہ ہمارے والدین یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کے بارے میں سمجھ کر پڑھیں گے یا اس کی اہمیت جان کر پڑھیں گے، جیسے قرآن آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، انسان کے گھر سے نحوستیں بے برکتیاں دور ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ ساری اس کی فضیلت کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا جب ہم مریں گے تو تب بھی اس کا نور اور اجالا جو ہے وہ ہماری قبروں میں ہوگا، اور یہی نور اور اجالا جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پل صراط پر بھی تیزی سے گزار دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ گمان سے کام لیتے ہیں، حالانکہ یہ گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے سارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ